اللہ کسی کو کھڑا کرتے ہیں ذمہ دار کو، دنیا میں مجھے بتا دیں، شمع کو بتا دیتا ہوں. سیدھا یوں لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہر امت کے اندر جان اور مال کی قربانی کا حکم دیا. یہ انسان جب اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، یہی جان اور مال کا استعمال انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اور جب انسان اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے، یہی انسان کے لیے گناہ بن جاتا ہے. اور یہ انسان جب اللہ کے حکم کے مطابق جان کو استعمال کرتا ہے، مال کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن حکیم میں قربانی کے لفظ سے ذکر فرماتے ہیں. یہ جسے ہم قربانی کہتے ہیں، جانور کی قربانی کرنا، اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 الفاظ سے ذکر کیا. کہیں قربانی کو اللہ نے نسک کہا، نون سین کاف کتاب والا، منسک. جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 43 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. یہاں منسک کا معنی مفسرین نے قربانی بھی کیا اور عام عبادت بھی کیا، جس میں انسان اپنی جان اور مال کو صرف کرتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے منسک بنایا، یعنی مال اور جان قربان کرنے کے لیے عبادات بنائیں. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لے. اگر یہ انسان اسی جانور کو اللہ کے علاوہ کے لیے کسی اور کا نام لے کر ذبح کرے، کسی بت کے لیے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، وہی جانور ہے، لیکن اسے اللہ کے علاوہ کا نام لیے بغیر کسی اور کا نام لے کر اگر اس کے ذبح کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر خنزیر کے ساتھ ذکر کیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ نے تم پر بہتا ہوا خون حرام کیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، یعنی بغیر ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حرام ہے. میتہ کہتے ہیں، ہم ترجمہ ویسے کرتے ہیں مردار، میتہ کا ترجمہ مردار، لیکن صحیح مفہوم جو مردار کا لفظ ہے اس سے ایک دم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میتہ کہتے ہیں غیر مذبوح، جسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ذبح کیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یا مشینی ذبح کیا جائے، کرنٹ لگا کر مار دیا، اوپر سے نیچے گر کے مر گیا، وہ میتہ مردار. کسی گاڑی کے آگے گائے بھینس آ جاتی ہے، بکری آ جاتی ہے، گاڑی کے آگے مر جاتی ہے، مردار میتہ. میتہ غیر مذبوح. حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم خون، بہتا ہوا خون. جب ذبح کرتے ہیں تو وہ خون بہتا ہوا ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا. اور آگے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیے جائیں
وہ اس کا مرتبہ کہاں ہے وہ ذرا غور کیجیے گا. اتنا اللہ کو ناپسند ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا جانور کو ذبح کرتے وقت. اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. اس لیے اللہ رب العزت نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی، لیکن امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ مختلف احکام رکھے. پہلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی اس میں لوگ قربانی کرتے تھے جانور کی، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے کھا لیتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی تھی، آسمانی آگ، تو یہ کہا جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر حابیل اور قابیل کے واقعے میں ذکر کیا، یہ آگ جو کھاتی ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی، تو اس کے بعد اذ قربا قربانا، یہ قرآن مجید میں واحد ایک جگہ ہے سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل والی واقعے میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ قربان قرآن مجید میں بولا ہے. قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے یہ والی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی. اور قبول ہونے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ فتأکلها النار، اس کو آگ کھا جاتی تھی. یہ اس دور میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا یہی تھا اللہ کا نظام. یہاں تک کہ یہود و نصارہ میں بھی یہ رہا باقی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بعض یہود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی تب مانیں گے جب آپ ایک قربانی کریں اور اس قربانی کو آگ کھا جائے، تب ہم سمجھیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے ہاں بھی یہ تصور موجود تھا کہ قربانی جو ہے وہ ہوتی ہے جس کو آگ کھا جائے. لیکن امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو قربانیوں کو اپنی نشانی قرار دیا. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. بدن کہتے ہیں عربی لغت میں 7 حصوں والا جانور، اونٹ، گائے وغیرہ، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے. اللہ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جتنے دین کے کام ہیں جو اللہ نے انسان کے ذمے فرض رکھے ہیں وہ سارے کے سارے شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ میں ایک خاص وجہ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ بسا اوقات نادانی میں اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں جس سے ان کا ایمان باقی نہیں رہتا. بہت ٹھہر کر میں نے الفاظ عرض کیے، بہت سوچ سمجھ کر قربانیوں کے بارے میں بات کرنی ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. اور قربانی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کا تقوی ہے. کعبہ یہ اللہ کی نشانی، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانی، جہاں سعی کرتے ہیں.
صفا اور مروہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر قرآن مجید میں بات کی، کھل کر اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں نے بتایا کھل کر اللہ نے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کو جہاں سعی کرتے قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، سعی کرے، سعی کرنا واجب۔ اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں قرار دیں ان کی تعظیم کرنا واجب اور فرض ہے، ہمارے ذمے ہے۔ جو اللہ کی نشانی ہو اسے کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، قربانی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی نشانی ہے۔ ابھی میں آیت پڑھی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ان قربانیوں کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ نے قربانیوں کا گوشت کھانے کا حکم دیا امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو تم اس میں سے کھاؤ اور اس میں سے مستحق کو بھی دو، غیر مستحق کو بھی دو۔ قربانی کا گوشت مستحق بھی کھا سکتا ہے، غیر مستحق بھی کھا، صدقہ اور چیز، صدقہ صرف مستحق، جس کا مستحقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے، کون کون مستحق فرد ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ کیا فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، فقیر کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ تو زکوٰۃ اور صدقات جو ہے وہ تو آپ مستحق کو دیں گے، لیکن قربانی کے گوشت میں فرق ہے، یہ امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ سوچ بھی واضح کر لینا ضروری ہے کہ قربانی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گوشت کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی سورہ حج کی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہاری طرف سے تقوی اللہ کو پہنچتا ہے کہ تم نے مال جان قربان کی صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے قربانی کے بارے میں ایمانی کیفیات کو، یقین کی کیفیات کو، اپنی سوچوں کو، اپنی نظریات کو، اپنے نظریات کو 100% قرآن و سنت کے مطابق رکھنا چاہیے۔ آج معاشرے میں بسا اوقات قربانی سے متعلق چند باتیں کی جاتی ہیں، یہی والی قربانی کی بسا اوقات توہین کی جاتی ہے، اور بہت سے آج کل کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ شاید قربانی کرنا یہ جانوروں پر ظلم ہے، اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں ہندو اس بات کی بہت پرچار کرتا ہے، بہت پھیلاتا ہے اس بات کو۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے کہ مسلمان جو ہے یہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ کیا یہ جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے؟ اتنے سارے جانور، لاکھوں جانور۔ اس کا جواب بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے ظلم، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف ذہن میں رکھ لیجیے گا، وضع الشیء فی غیر محلہ،
بہت سے ظلم ہم بہت بولتے ہیں لفظ ظلم، لیکن اس کی تعریف امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں کی، قرآن حکیم کے لفظوں کی تشریح کرتے ہوئے، کہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھ دیں تو یہ ظلم ہے۔ شرک کو بھی ظلم کیوں کہا جاتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ عبادت، سجدہ کرنا، مانگنا صرف اللہ سے، رزق دینے والا صرف اللہ، اولاد دینے والا صرف اللہ، لیکن جب بندہ یہی چیزیں رزق، اولاد، مال اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شرک ظلم کیوں ہے، کہ ظلم کی تعریف ہی کیا ہے۔ ظلم یہ اپوزٹ ہے، ضد ہے عدل کا، انصاف، عدل و انصاف کا جو اپوزٹ ضد ہے وہ ہے ظلم۔ عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جہاں جو چیز ہے وہاں رکھ دی جائے، اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف۔ جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں اس کو رکھ دیا جائے، اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں۔ اور اگر اس چیز کو اس جگہ سے ہٹ کر رکھا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ نے جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا، اس کو ظلم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اللہ ان جانوروں کا خالق ہے اور مالک ہے۔ وہ اگر حکم دے کہ ان کو میرا نام لے کر ذبح کر دو تو یہ قربانی کہلائے گی، اور اگر جانوروں پر آپ اللہ کے حکم کے خلاف ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حساس رہنے کو حکم دیا جانوروں کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، جانور کی سواری پر، اور اس پر بیٹھے بیٹھے صحابی باتیں کر رہے تھے نیچے کھڑے ہوئے شخص سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا نیچے اتر کے بات کر لیں، اتنی دیر جانور کو آرام پہنچا، اتنی باتوں کا خیال کیا، آپ ذرا نیچے اتر آئیں، جانور کو اتنی دیر آرام پہنچانے دیں۔ اور کوئی شخص اگر جانور کو لوہے کی داغتا تھا تو اس پر لعنت فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ جانور کو کبھی بھی تکلیف پہنچائی، یہاں تک سمجھایا جانوروں کے احترام کرنے میں، حرام جانوروں تک کا احترام کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حرام جانور، کتا حرام جانور، بلی حرام جانور، لیکن آپ کو یاد ہوگی وہ روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک گناہگار عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، حدیث سنا رہا ہوں ترجمہ، ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اپنی چادر پھاڑ کر، اپنا جوتا اس میں سے دھاگا بنا کر، اپنا جوتا اس میں لگا کر کنویں میں اتارا، اس میں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس بدکار گناہگار عورت کی مغفرت فرمائی۔ اب آپ نے دیکھنا ہوگا ظلم کیا ہے اور قربانی کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک نیک عورت نے ایک بلی پالی اور اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھا، مر گئی، تو حدیث میں موجود مستند حدیث کہ وہ جو بلی مر گئی تو اس عورت کو اللہ نے بعد میں قبر میں عذاب میں مبتلا کیا۔ نیک عورت، اللہ کے حکم سے اگر جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ کہلائے گی قربانی، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف جانور کو تکلیف پہنچائیے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، بڑے غور سے الفاظ سننے والے ہیں کہ جب مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے، جذبہ رحم کو قربان کرتے، جذبہ رحم کو قربان کرتے۔ اس لیے یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔
اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانیاں حاجیوں کے لیے ہوتی ہیں جو منا میں قربان کرتے ہیں، یہ پاکستان میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی جملے سننے کو ملے ہیں آج کل، اور پرنٹ میڈیا میں چھپے ہوئے بھی ملے ہیں بڑے بڑے مفکرین کے یہ جملے کہ قربانی کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ یہ پاکستان میں کیوں قربانی کرتے؟ لکھ دیے مضمون۔ آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا، جو حضرات حج ماشاءاللہ بار بار کرتے ہیں اور اس سال نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی تڑپ کو قبول فرمائے اور وہاں کے حالات درست ہو جائیں، سب حج بھی کرنے جائیں، عمرہ بھی کرنے جائیں۔ جو حضرات حج کرتے ہیں ان کو مسائل کا علم ہے، وہ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حج کے مناسک میں سے، یعنی حج کے اعمال میں سے قربانی ہے ہی نہیں۔ حج اس میں قربانی نہیں ہے۔ حج افراد جو حضرات کرتے ہیں ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی۔ وہ جو قربانی دیتے ہیں وہ دم تمتع ہوتا ہے یا دم قران ہوتا ہے، مناسک حج میں سے قربانی نہیں ہے۔ یہ سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں، جو آج کل لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جی یہ حاجیوں کے لیے ہوتی قربانیاں، کیا مصیبت ڈال دی پاکستانیوں کو ان مولویوں نے۔ نہیں، اللہ کے بندو، بات کو سمجھنا ہے۔ حج کے اندر قربانی ہے ہی نہیں، وہ دم تمتع، دم قران ہے جو وہاں قربانی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ جواب بڑے توجہ سے سننے والا کہ 10 سال مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور ایک حج کیا صرف اس عرصے میں۔ حج فرض ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، اس سے پہلے کی دین ابراہیمی سے حج چلے آ رہے تھے۔ ایک حج کیا اور 10 کے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قربانی کی ہے۔ یہ جواب ہے اس چیز کا کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہوتی، صرف منا کے اندر نہیں ہوتی، یہ تو ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث موجود کہ 200 درہم جس شخص کے پاس موجود ہوں وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ 200 درہم جس شخص کے پاس ہوں وہ صاحب، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ 200 درہم کے بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی۔ اور آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا، وہ آپ جب مطالعہ فرمائیں گے تو وہ 1460 روپے ہے۔ اس وقت جو ریٹ ہے 1 تولہ چاندی کا وہ 1460 روپے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً 75,000 روپے بنے گا آج کل کے حساب سے۔ اب کسی انسان کے پاس 75,000 روپے ضرورت سے زائد پڑے ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ الحمدللہ ہم سب کی بڑی سعادت ہے کہ حضرت مولانا طارق امیر صاحب دامت برکاتہ ابھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ باقی بیان وہ فرمائیں گے، اور آپ ذرا تشریف رکھیے گا۔ انشاءاللہ نماز بھی وہ پڑھائیں گے، جمعہ بھی، اور ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے جناب شیخ ہمایوں ظہیر صاحب کے۔ اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا، زہ نصیب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا لگا دو۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت فتنہ، موت ایک امتحان ہے، 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 موت ای
لیس منہ الفوت، موت سے کبھی کوئی پنجہ آزمائی کر نہیں سکا، نہ اس سے بچ سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس سے لڑو گے یہ تمہیں پچھاڑے گی۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تو یہ تمہیں دبوچے گی، تو راستہ کوئی نہیں ہے اس سے بچنے کا۔ اللہ نے کسی کو کبھی اختیار نہیں دیا سوائے اپنے حبیب کے کہ عش ما شئت فإنک میت۔ یار میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، لیکن انک میت، موت آپ کو بھی آئے گی۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے مرضی پیار ڈالنے چھوڑنا پڑے گا، ناتا ٹوٹے گا، مٹی میں مٹی ہو جائیں گی۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں جو بھی عمل کریں گے اس کی جزا کا نظام قائم ہے۔ انها ان تق مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہے تو ہم تول کے تمہیں دکھا دیں گے، اور مجھ سے بڑا حساب کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بھائیو، تو حضرت علی نے فرمایا الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو، کس بات کی؟ النجا النجا، وہاں نجات پانے کی جلدی کرو۔ تو بھائیو، اگر موت کے وقت اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ شکل خوفناک ہوتی ہے، جیتا جاگتا انسان، ابھی ہم بھائی ہمایوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں کہ خاموش لیٹی ہوئی تصویر ہے، پھر ہم اس کو مٹی میں ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ یہ اس کی شکل خوفناک ہے، لیکن اگر واقعی یہ خوفناک ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو تو مٹی میں نہ ڈالتا۔ جب کبھی قبر کا خوف آتا ہے مجھے، تو مجھے اپنے نبی کا خیال آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی مٹی میں سلایا۔ اگر تو وہ راضی ہے تو نیچے کا جہان زبردست ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو رب مانا، ثم استقاموا، پھر جم گئے، ان کے لیے موت کیسے آتی ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ دو چیزوں میں آدمی گرفتار ہوتا ہے، آگے کا خوف ہوتا ہے، جن کو چھوڑ رہا ہے ان کا غم ہوتا ہے۔ تو کیا خوبصورت سچویشن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اللہ تخافو، ڈرو نہیں، اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، ڈرو نہیں، آگے بڑا مزہ ہے۔ ولا تحزنوا، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو، وہ بھی آ جائیں گے، مل جائیں گے۔ تو پھر ابشروا، خوش ہو جاؤ، کس بات پر؟ بالجنہ، جنت، التی کنتم توعدون، جس کا ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے جس دن جنت بنائی اس دن سے آج تک، اور آج سے قیامت تک روزانہ اسے 5 دفعہ سنوارتا ہے۔ اس میں کتنی کیپیسٹی ہے، اس مسجد کو سنوارنے میں لگ جاؤ، 1 سال بعد کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ اب کیا کریں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جسے اللہ اربوں سال سے روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ جنت کی لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے تو وہ میٹھے ہو جائیں، 7 سمندر میٹھے ہو جائیں، اور وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اپنا چہرہ دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں۔ شروع سے اللہ نے اس کو ایسا حسین بنایا ہے، اپنے نور کی تجلی ان پر ڈالی ہے، پھر ان کو روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کرتا ہے، اگلے دن اور اگلے دن اور۔
25 ارب سال سائنس کہتی ہے، تو وہ لڑکی جو 25 ارب سال سے روزانہ 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، میں کیسے اس کو بیان کروں؟ مجھے اللہ نے ایک دفعہ دکھائی، میں جنت کی حور کو بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا، اللہ کی قسم میں اسے بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں کہ میں اسے کیسے بیان کروں، بس مبہوت، حیران، یہ تو خواب تھا، حقیقت کیا ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ابشروا، خوش ہو جاؤ، بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ لکڑی کا تنکا بھی نہیں ہے، ہر چیز سونے چاندی سے ہے، جو رب درخت لکڑی سے پھل نکالتا ہے وہ سونے چاندی سے پھل نکالے، وہ سونے چاندی کے پتوں سے پھل نکالے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں اونٹ ہیں؟ چونکہ ان کو تو اونٹ پسند ہے، ہم نے کہا ہیں، ان کے سبز پر ہیں، تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تم چاہو گے۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے ہیں؟ ہم نے کہا ہیں، ان کے یاقوتی پر ہیں، جدھر تم چاہو گے تمہیں لے کے اڑیں گے۔ پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں کھجور ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس کا تنا زمرد کا ہے، اس کی شاخیں سونے چاندی کی ہیں، اور اس کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہے، 12 ہاتھ لمبا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں صحرا ہے؟ وہ صحرائی لوگ تھے نا، کہا صحرا تو ہے لیکن ریت کا نہیں، مشک و عنبر کا صحرا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں کوئی گانا بھی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں ہے، جنت کی لڑکی جب گائے گی تو تم 70 سال یوں بیٹھے سنتے رہو گے، تمہیں ہوش نہیں رہے گا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگے ہم ایک گانا بناتے ہیں 2 ہفتے، مہینہ لگ جاتا ہے، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا 3.5 کیوں، 4 کیوں نہیں؟ کہا اس سے لمبا لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، جنت کی لڑکی کا گانا پہلا 70 برس لمبائی ہوگی، اس سے ہوش ہی نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی نے ایسے جنت کو سامنے کھڑا کر دیا تو ان کو موت محبوب ہو گئی، تو فرشتے کہیں گے ابشروا، خوش ہو جاؤ، یہ ماڈل ٹاؤن کیا چیز ہے، بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے اللہ دے گا، اور جو چیز تم تصور کرتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اللہ وہ بھی کر دے گا۔ تدعون، دنیا میں تو جو ہو ہی نہیں سکتا، این تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کہے گا اے اللہ میں کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ دیکھو، جو چاہو گے، جو چاہو گے، جتنا چاہو گے، جیسا چاہو گے، حاضر کیا جائے گا، اور جو تم ناممکن سمجھتے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اور اس کو اللہ نے کہا ہے نزلا من غفور الرحیم۔ نزل کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ ضیافت کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں، آتے ہی آپ کھانا نہیں پیش کرتے، ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے، مشروب پیش کیا جاتا ہے، پیپسی کوک سے تواضع کی جاتی ہے، سردیوں میں ہو تو سوپ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نزل۔ نزل نزول سے ہے، مہمان کے آتے ہی، نازل ہوتے ہی جو چیز پیش کی جائے۔ عربوں میں بادشاہوں کے ہاں ہم کھانا کھایا، پہلے قہوہ پیش کیا جا رہا ہے اور کھجور پیش کی جا رہی ہے، تو ہمارے ہاں اس کے مختلف چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں نزل۔ پھر کہتے ہیں آئیے جی کھانے پر تشریف لائیں، تو وہ پھر ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق کھانا بناتا ہے۔ تو جو چاہو گے ملے گا،
جس کو ناممکن سمجھتے ہو ملے گا، یہ تیرے رب کا نزل ہے۔ اکا ویدا کپ ہے، پیپسی دی بوتل ہے، آگے جو ہونے والا ہے اس کو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے شیخ ہمایوں کو جمعے کا دن دیا، جو جمعرات جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر آج کے سورج غروب ہونے تک جو لوگ ایمان پہ مرتے ہیں ان کا قبر میں حساب نہیں ہوتا۔ ایک نے مجھ سے پوچھا جو رمضان میں مرتے ہیں ان کا قبر میں حساب نہیں ہوتا۔ ایک نے مجھ سے پوچھا کہ پھر بعد ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دنیا دا کاروباری نہیں ہے کہ مہینے بعد دفتر کھول کے بہ جاوے لے آؤ جی۔ تو جب ایک دفعہ معاف کیا تو کیا، ایک دفعہ درگزر تو گیا۔ تو بھائیو، اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرے، یہ ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے۔ ایمان کو سیکھنے کی محنت تبلیغ، اس میں جتنا وقت لگ سکے وہ آپ کے لیے بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کے لیے توفیق دے کہ ابھی ہمارے سانس باقی ہیں تو ہم اس طرح جائیں کہ اللہ ہم سے راضی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب میت کو قبر کے قریب کیا گیا، 3 بر اعظم کا بادشاہ، تو ایک ہوا کا بگولا آیا اور اس میں ایک پرچہ لہراتا ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ گرا۔ پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ اللہ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ۔ 3 بر اعظم کی حکومت کر کے جنت کا پروانہ مرنے سے پہلے تو ان کے کفن میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ بھائی ہمیں ایسی موت دے کہ اللہ ہم سے راضی۔ تو یہ ایمان کی محنت سیکھنے کے لیے کچھ وقت لگایا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سنتیں پڑھ لیں، ٹھیک، اور انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد پھر جنازہ ہوگا۔